آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ جون 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید اختر فلاحی ہیں۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے ہلکا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا فنا ہو جانا ایک مسلمان کی جان کے ضیاء سے زیادہ ہلکا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں انسانی جان کی حرمت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی جان کو ناحق لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسلام میں کسی انسان کو ناحق قتل کرنا سنگین ترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو۔ ان میں سے ایک ہے قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ ان میں سے ایک ہے ناحق کسی جان کو قتل کرنا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اذا اتقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ جب 2 مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے مگر مقتول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا خواہش مند ہے۔ انسانی جان اسلام میں اس قدر محترم ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی حفاظت پوری انسانیت کی حفاظت کے برابر ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ورنہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ نیک کام کی نیت کرنے پر ہی ایک مسلم اجر و ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر برائی کا عذاب نیت پر موقوف نہیں بلکہ عمل کا منتظر ہے کہ بندہ کر گزرے گا تو نامہ اعمال میں درج ہوگا اور اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا گناہ ہوگا۔ مگر صرف قتل و غارت گری ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس نے کسی جان کو بغیر قصاص یا زمین میں فساد کے مارا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ آیت انسانی جان کی حرمت کو ایک عظیم اصول کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہاں مذہب کا ذکر نہیں کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کی جان محترم ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ لیکن حدیث نے خاص طور پر مسلمان کی جان کی حرمت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل صرف ایک فرد کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس سے پورے معاشرے میں بدامنی، خوف، انتقام اور بے یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کی جان محفوظ نہ رہے تو باقی عبادات، حقوق اور امن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آج کے دور میں جب قتل و غارت گری، دہشت گردی اور فرقہ واریت عام ہو چکی ہے، یہ حدیث ہمیں ایک اہم یاد دہانی کراتی ہے کہ کسی بھی انسان کی جان لینا اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مذکورہ بالا آیات و احادیث سے اس بات کی بین ثبوت ہے کہ اسلام قتل و غارت گری کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام مذہب کی تفریق کے بغیر ہر انسان کی جان بلکہ جانور اور پیڑ پودوں کی حفاظت تک کی تعلیم دیتا ہے، نیز اس پر اجر کی بشارت بھی دیتا ہے۔
احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ پیڑوں کو کاٹنے اور کھیتوں کو جلانے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت نے پیاس کی شدت سے تڑپتے ایک کتے کو دیکھا تو اپنا موزہ اتار کر اس میں پانی بھر کر پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ جو مذہب اتنے سنگین گناہ کو ایک جانور کی جان بچانے پہ اجر دے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دے، وہ بھلا انسانی جان کو پامال کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کو ماننے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شہری اور ہر مسلم معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دے کہ اسلام سراسر سلامتی ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔